بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، ہم پاکستان کی ابتدائی مشکلات کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں ہم نے 10 مشکلات جو تھیں ابتدائی وہ ڈسکس کر لی تھیں، جیسے کہ مملکت پاکستان کی سربراہی کا مسئلہ، انگریز کی پاکستان دشمنی، تقسیم ہند میں جلدی، کانگریس کی پاکستان دشمنی، ریڈ گلف کی بددیانتی، ہندوستان میں مسلم کش فسادات، مہاجرین کا مسئلہ، عورتوں کی بازیابی، انتظامی مسائل اور وسائل کی کمی۔ نیکسٹ گرلز، ہم نے جو مسئلہ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے صنعتی مسائل۔ قیام پاکستان کے وقت تو جتنی بھی صنعتیں تھیں وہ ہندوؤں کے قبضے میں چلی گئیں، اور ہندوؤں نے جاتے وقت جو تقسیم سے پہلے یعنی اپنا جو سرمایہ تھا اور کارکن بھارت منتقل کر دی، اور پاکستان سے جاتے وقت جو چند کارخانے پاکستان کے حصے میں آئے تھے انہیں بیکار کر گئے۔ اس طرح انہیں دوبارہ کارآمد بنانے میں بہت زیادہ وقت لگا، یعنی صنعتیں بھی تھیں جو وہ بھی مسئلے کا شکار تھیں کہ بہت کم ہی صنعتیں پاکستان کے حصے میں آئیں اور اس سے بھی وہ بیکار کر کے چلے گئے۔ نیکسٹ جو مسئلہ تھا بچوں، دستوری مسائل۔ پاکستان کو اپنی ابتدا میں یہ دستور کا مسئلہ بھی درپیش تھا، کیونکہ ایک نئی مملکت جب بنتی ہے تو اس کے لیے نیا دستور بنانا پڑتا ہے۔ تو تحریک پاکستان میں جو نظریہ پاکستان کی وضاحت تھی، اس کا تقاضا تھا کہ اب جو نئی مملکت بنی ہے اس کا دستور اسلام کے نظریے پر بنے اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد ڈالی جائے۔ تو نئی دستور کی فوری جو تدوین تھی وہ ممکن نہیں تھی، چنانچہ 1935 کے ایکٹ میں ضروری ترامیم کر کے پاکستان کے لیے عبوری دستور کے طور پر اختیار کر لیا گیا، اور نیا دستور بھی جلد بنایا نہ جا سکا، جس کے نتیجے میں پاکستان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نیکسٹ مسئلہ تھا بچوں اثاثوں کی تقسیم کا۔ جو متحدہ ہندو پاک یعنی بر صغیر تھا، جس وقت ان کے پاس ٹوٹل جو اثاثہ تھا وہ 4 ارب کا محفوظ سرمایہ تھا، جس میں سے 1/4 پر مسلمانوں کا حق تھا، لیکن بھارت کی حکومت صرف 5% یعنی 20 کروڑ دینے پر راضی ہوئی، اور اس کے عوض قرضہ جات کا 20% پاکستان کے ذمہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور اس مسئلے پر دونوں ملکوں کے نمائندوں کے درمیان دہلی میں مذاکرات ہوئے اور طے پایا کہ پاکستان کو نقد اثاثوں میں سے 20% یعنی 75 کروڑ ملے گا، اور 17.5% قرضے پاکستان ادا کرے گا۔ بھارت نے 20 کروڑ پہ ادائیگی کے بعد باقی رقم روک لی کہ جو پاکستان ہے یہ اثاثے کہیں کشمیر کی آزادی کے لیے خرچ کرے گا۔ بھارت کی اس وعدہ خلافی کے خلاف جو ہے گاندھی نے احتجاجاً جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، اور بھارت کو پاکستان کے باقی نقد اثاثے ادا کرنا پڑے، لیکن ابھی بھی کچھ اماؤنٹ ان کی طرف باقی ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں فوجی ساز و سامان کی تقسیم کا مسئلہ۔ جو برطانوی حکومت تھی وہ فوج کی تقسیم کے خلاف تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ پاکستان مشترکہ دفاع کو تسلیم کر لے۔ اس غرض کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مسلمان فوج کے یونٹ ہندوستان سے باہر یا دور دراز کے علاقوں میں بھیج دیے، لیکن قائد اعظم نے مشترکہ دفاع کو رد کر دیا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو فوج کی تقسیم کے لیے کمیشن مقرر کرنا پڑا، اور اس کمیشن کے فیصلے کے مطابق جس فوجی کا تعلق پاکستان میں آنے والے علاقے سے تھا وہ پاکستان آرمی میں ہے، اور فوجی ساز و سامان سے 1/3 پاکستان کو دیا جائے گا، کیونکہ جو تمام اسلحہ ساز فیکٹریاں اور اسلحے کے ڈپو تھے وہ بھارتی علاقے میں تھے، اس لیے بھارت نے اس میں رکاوٹیں پیدا کی، اور جب کمانڈر ان چیف اوکن لیگ نے استعفیٰ دیا تو بھارت نے مجبوراً ناقابل استعمال سامان اور تھوڑا بہت جو اسلحہ تھا تھوڑی مقدار میں وہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ نیکسٹ تھا بچوں نہری پانی کا مسئلہ، کہ ریڈ گلف کے جو غیر منصفانہ تقسیم تھی اس کی بدولت جو دریائے راوی پر مادھو پور کا ہیڈ ورکس اور دریائے ستلج پر فیروز والا ہیڈ ورکس جو ہے بھارت کو مل گئے، اور یہاں سے جو نکلنے والی نہریں مغربی پنجاب کے علاقے کو سیراب کرتی تھی۔ تو اپریل 1948 میں بھارت نے اچانک نہروں کا پانی بند کر کے پاکستان کی زراعت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے سامنے پیش کیا، اور آخر یہ مسئلہ عالمی بینک کی مدد سے 1960 میں سندھ طاس معاہدے کی شکل میں طے ہوا۔ تو اس طرح سے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ نیکسٹ تھا بچوں پختونستان کا شوشہ۔ صوبہ سرحد کو ریفرینڈم کے ذریعے طے کرنا تھا
کہ وہ پاکستان یا بھارت کے میں سے کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہے۔ سرحدی گاندھی خان عبدالغفار نے ریفرنڈم کو بھارت کے حق میں لانے کے لیے ایڑی چوکٹی کا زور لگا دیا، لیکن وہ صوبہ سرحد کے مسلمانوں کی بھارت کی حمایت میں ووٹ ڈالنے پر آمادہ نہ کر سکے، یعنی وہ عوام کو آمادہ نہ کر سکے۔ تو چنانچہ پھر انہوں نے ایک آزاد ریاست پختونستان کا شوشہ چھوڑ دیا، اور اس کے ذریعے پاکستان دشمن قوتوں کو جمع کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا، اور پاکستان کے یعنی مسائل میں ایک اور مسئلے کا اضافہ ہو گیا۔ نیکسٹ مسئلہ تھا بچوں معاشی مسائل، کہ ہمیں پاکستان سے پہلے زندگی کے ہر شعبے میں ہندوؤں کو غلبہ حاصل تھا۔ صنعت و حرفت، تجارت، زراعت، بینکاری سب غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھے۔ انہوں نے تقسیم سے پہلے اپنے سرمائے بھارت منتقل کر دیے، اور تقسیم کا اعلان ہوتے ہی خود بھی بھارت منتقل ہو گئے۔ اس طرح قیام پاکستان کے ساتھ ہی ہر شعبہ متاثر ہوا۔ زراعت بھی جو ہے اس میں بھی مسئلہ ہوا، تجارت بھی رک گئی، کارخانے بند ہو گئے، بینک کا کام ٹھپ ہو گیا، اور درآمدات اور برآمدات کا سلسلہ بھی درہم برہم ہو گیا۔ اس طرح نئی مملکت کو اپنی معیشت جو ہے وہ نئی بنیادوں پر دوبارہ استوار کرنا پڑی۔ نیکسٹ مسئلہ تھا بچوں ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ۔ اب یہ جو ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ ہے، یہ علیحدہ سے بھی ایک لانگ کوسچن آ سکتا ہے۔ تو تقسیم ہند کے بعد بچوں 562 ریاستیں ایسی تھیں، صرف 14 جو ہے وہ پاکستان سے متصل تھی 562 ریاستوں میں سے۔ تو قانون آزادی ہند کے تحت ہندوستان کی خود مختار ریاستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی جغرافیائی حیثیت اور اپنی جو عوام ہے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے جو 2 نئی مملکتیں بنی ہیں ان میں سے جس مرضی کے ساتھ الحاق کر لیں، یعنی چاہے تو پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، چاہے تو بھارت کے ساتھ۔ تو پنڈت نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس اصول کو تسلیم کیا تھا، لیکن موقع ملتے ہی ریاستوں کو جو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھی ان پر فوج کشی کر کے جارحانہ کارروائی سے ہڑپ کر لیا۔ ریاست جوناگڑھ ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع تھی، اور اس کا نواب مسلمان تھا۔ اس نے 15 سپتمبر 1947 کو اپنی ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ کر دیا، لیکن بھارت نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر ریاست پر فوج کشی کر کے اس کو بھارت میں شامل کر لیا۔ جو ریاست حیدرآباد تھی وہ بھی ہندوستان کے وسط میں مسلمان ریاست تھی۔ اس کا حکمران نظام حیدرآباد مسلمان تھا، اور یہ ریاست ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی، اور اپنی قدیم روایت کے